والو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ میں اس دن کے آنے سے پہلے خرچ کر لو جس میں نہ کوئی خرید و فروخت ہوگی اور نہ کافروں کے لیے دوستی اور نہ شفاعت ہوگی، اور کافر ہی ظالم ہیں۔ یعنی سبحان اللہ، اس قرآن مجید کی اس آیت میں ہمیں جھنجھوڑا گیا ہے۔ ایک دن آنا ہے جس دن مال کام نہیں آئے گا، جس دن کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ ہاں، اچھے لوگوں کے ساتھ رہے ہوگے تو کام آئے گی، برے دوست اور خاص طور پہ اگر غیر مسلم ہیں، ایمان ہی نہیں ہے ان کے پاس، کوئی کام نہیں آئے گا تمہارے۔ اس دن سے پہلے اس دن کی تیاری کر لو۔ اللہ نے مال دیا ہے، اس کو اس کی راہ میں خرچ کر لو۔ اب اس آیت کا معنی کیا بنتا ہے ذرا سمجھیے گا۔ اس آیت میں آخرت کا زاد راہ تیار کرنے کا ایک اور طریقہ بیان فرمایا کہ قیامت آنے سے پہلے پہلے راہ خدا میں اپنا مال خرچ کر لو جو خدا ہی نے تمہیں عطا کیا ہے، اللہ نے ہی دیا ہے نا۔ یعنی یہاں یہ بات بھی سمجھنی ہے، ذرا مل کر جواب دیں گے، ہمیں مال کس نے عطا کیا ہے؟ اللہ نے دیا ہے۔ اچھا، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں ہم کسی کو کوئی پیسے دیں کہ بھئی یہ میرے 50,000 روپے ذرا رکھ لو، اور تھوڑے دنوں بعد میں اس کو کہوں یار وہ جو میرے 50,000 تھے اس میں سے 5,000 دے دو، یہ صاحب مجھے 5,000 واپس دے دیں، انہوں نے مجھ پر کوئی مہربانی کی؟ نہیں نا، پیسے میں نے دیے، میرے ہی پیسے تھے، اور 50 میں سے میں نے 5 ہی مانگے ہیں۔ اچھا، میں اس 5,000 پہ اس کو شاباش بھی دوں، تحفہ بھی دوں، خوش بھی ہو جاؤں، تو لوگ کہیں گے کمال ہے یار، اپنے ہی پیسے تھوڑے سے لے کر پھر کس بات کی خوشی ہے، پھر کس بات کا انعام ہے؟ ٹھیک ہے نا، کوئی کمال نہیں ہے اس بندے کا جس کے پاس ہم پیسے رکھوا کے ہمارے ہی پیسے اس میں سے بھی تھوڑے لے لیں۔ میرے رب کی شان دیکھیں کہ مال کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے۔ اچھا، اللہ اپنے مال میں سے فرماتے میری راہ میں خرچ کر لو۔ اچھا، ہم خرچ کر بھی لیں تو کمال کیا کیا، دیا اسی نے تھا۔ بلکہ مزے کی بات پتہ ہے کہ صرف مال نہیں دیتا، مال تو بہت سو کو دیا ہے، پھر اللہ خرچ کرنے کی توفیق بھی اللہ ہی دیتا ہے۔ دنیا میں ایسے بہت سارے لوگ ہیں جن کو اللہ نے بہت دیا ہے، توفیق نہیں دی ہے، اربوں پتی ہیں، زکوٰۃ نہیں نکلتی ہے۔ نفلی صدقات کی بات تو بعد میں آئے گی نا، جو فرض ہے، جو ضروری ہے دینا، وہ نہیں نکلتا کیونکہ توفیق نہیں ہے، دل نہیں چلتا۔ سبحان اللہ، مال بھی رب دے، توفیق بھی رب دے، اور بندہ کچھ خرچ کر لے تو انعام بھی ربی عطا فرماتا ہے، جنت کی نعمتیں بھی رب عطا فرماتا ہے۔ بلکہ ایک جگہ تو رب نے فرمایا قرآن میں ہی، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے، قرض حسنہ۔ بڑی عجیب بات ہے کہ یار رب کو قرض کون دے سکتا ہے؟ جب مال ہی رب نے دیا ہے تو اللہ کا مال ہے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو میری راہ میں خرچ کرے، اللہ فرماتا ہے کوئی جو اللہ کو قرض دے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ علماء نے بڑی ڈیبیٹ کی اس پر، یہ لفظ قرض کیوں لایا گیا؟ تو اس کے پیچھے علماء نے جو ریزن بیان کیا کہ دنیا میں جب آپ کسی کو تحفہ دیتے ہیں نا تو واپسی کی امید نہیں ہوتی، اور رکھنی بھی نہیں چاہیے۔ تحفے کا مطلب تو آپ نے دے دیا نا، گفٹ ہے۔ کچھ لوگ تو تحفہ دے کر بھی امید رکھ رہے ہوتے ہیں، آج میں نے دیا ہے دیکھو کل کیا دے گا۔ تحفہ بھی غرض کے ساتھ، تحفہ بھی کنڈیشن کے ساتھ، تحفہ کنڈیشن کے ساتھ نہیں ہوتا۔ گفٹ دیا تو دیا، اچھے دل سے دیا کرو۔ تو لیکن جب آپ قرض دیتے ہیں نا تو آپ کو پتا ہوتا ہے یہ واپس آنا، جبھی تو قرض ہے۔ آپ تو کنڈیشن بھی لگاتے ہیں، چیک بھی کرتے ہیں، کس کو دے رہا ہوں، واپس دے گا نہیں دے گا۔ اللہ اکبر، فرمایا جو رب نے قرآن میں فرمایا نا، ہے کوئی جو اللہ کو اچھا قرض دے اور اللہ اس کو پھر بڑھا کے لوٹائے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دینے والا اللہ کی راہ میں یقین رکھے کہ جو میں دے رہا ہوں یہ مجھے ضرور واپس ملے گا، اور جتنا دیا اتنا نہیں ملے گا، اللہ اپنے کرم سے اس کو بڑھا کر واپس لوٹائے گا۔ اچھا، دنیا میں دے دیا اللہ نے تو پھر ختم ہو گیا نا۔ مثال کے طور پہ ہم نے کسی کو قرض دیا، اس نے ہمیں واپس دے دیا، اس پر بھی اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ دنیا میں خرچ کیا، اللہ دنیا میں بڑھا کے دیتا ہے، کسی کو 1 کا 10 دیتا ہے، اور کسی کے اخلاص کے مطابق 1 کا 700 بھی عطا فرماتا ہے۔ تو پھر اس کے بعد تو ختم ہو گئی نا بات؟ نہیں، یہ تو دنیا میں دیا ہے، اللہ جنت کی نعمتیں اور عطا فرمائے گا۔ احادیث میں آتا ہے، مضمون ملتا ہے کہ جب تم اللہ کی راہ میں صدقہ کرتے ہو نا، اللہ تمہارے صدقے کو پالتا ہے، جس طرح تم اپنے بچڑے کو یا گائے کے بچے کی مثال دی گئی، جانور کو پالتے ہو کہ وہ چھوٹا ہوتا ہے اور بڑا ہو جاتا ہے۔ فرمایا کوئی کھجور کا صدقہ دیتا ہے، اللہ اسے قیامت کے دن احد پہاڑ جتنا عطا فرمائے گا۔ یعنی ملٹی پلائی ادھر بھی ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، کاش یہ بات سمجھ آ جائے کہ یہ کتنا کمال کی اللہ کا احسان ہے۔ تو فرمایا کہ جو اللہ نے مال عطا کیا ہے اسی میں سے تم خرچ کرو۔ پھر کیا فرمایا؟ قیامت کا دن بڑی ہیبت والا ہے،
उस दिन माल किसी को भी फायदा ना देगा और दुनियावी दोस्तियां भी बेकार होंगी, बल्कि बाप बेटे भी एक दूसरे से जान छुड़ा रहे होंगे। नीज काफिरों को किसी की सिफारिश काम न देगी और न दुनियावी अंदाज में कोई किसी की सिफारिश कर सकेगा। सिर्फ इज़्ने इलाही से, अल्लाह ने जिसको इजाजत दी होगी, अल्लाह ताला के मकबूल बंदे अहले ईमान की शफाअत कर सकेंगे। और माल का फायदा भी आखिरत में उसी सूरत में होगा जब दुनिया में उसे नेक कामों में खर्च किया हो। और दोस्तियां भी नेक लोगों के साथ जो दोस्तियां होंगी वो काम आएंगी। अल्लाह ने कुरान मजीद में एक और जगह इरशाद फरमाया, जो बुरे लोगों से दोस्ती लगाते हैं ना, ये मेरे नौजवान मुझे सुन रहे हैं, आज नौजवान को समझाओ यार बुरे लोगों के साथ ना बैठो, शराबियों के साथ ना बैठो, जुआरियों के साथ ना बैठो, बेहया लोगों के साथ दोस्तियां ना करो। तो जवाब क्या देते? मैं नहीं शराब पीता, मैं जुआ कहां खेलता हूं, मैं बुरे काम नहीं करता, बस बैठता हूं, कंपनी देता हूं, दोस्त करते हैं। दो बातें याद रखिएगा, ये जितने नौजवान ये जवाब देते हैं ना कि मैं बड़ा पक्का हूं, मैं बुरे काम नहीं करता, दोस्त करते हैं, आप तैयार हो जाइए कि कुछ दिनों में आप भी ये बुरा काम करेंगे। कोई नहीं बचता। चलें, अगर आपको मेरी बात समझ नहीं आ रही, ये नौजवानों को नहीं आती समझ, उमूमन बच्चों को समझ ही नहीं आती कि अब्बू पता नहीं क्यों रोक रहे हैं, ये मौलाना साहब क्यों मना करते हैं बुरे दोस्तों में बैठने का, मैं तो बड़ा पक्का हूं। अच्छा, इसी तरह अब जरा नौजवानों से बात कर लूं या बड़ी उम्र के लोगों से बात कर लूं, वो बदअकीदा लोगों के साथ बैठना शुरू कर देते हैं, जिनका ईमान दुरुस्त नहीं है, जिनका अकीदा दुरुस्त नहीं है, अल्लाह के बारे में, रसूल के बारे में, सहाबा के बारे में या अहले बैत के बारे में। उन्हें कहो यार आपके दोस्तों में ये क्यों है, तो कहते मैं बड़ा पक्का हूं, मैं उनके अकीदे की तरफ नहीं जाता हूं, मैं तो जनाब अपनी बात करता हूं लेकिन बैठता हूं उनके साथ। अब ये दो किस्म के लोगों को जवाब कुरान दे रहा है। ठीक है, पहले मैंने आयत पढ़ी, इसका तर्जुमा बयान कर देता हूं, फिर बात आगे करते हैं। अल्लाह ने फरमाया उस दिन गहरे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे सिवाय परहेजगारों के, इल्लल मुत्तकीन। मुत्तकी लोगों की दोस्ती होगी, वो कयामत में भी काम आएंगे, बाकी सारे दोस्त एक दूसरे के दुश्मन हो जाएंगे। एक बात तो ये समझ लो, ऐसे दोस्त का क्या फायदा जो कयामत के दिन काम ही ना आए, बल्कि मेरे लिए मार पड़ने का सबब बन जाए। अब आते हैं दूसरी बात की तरफ। जो लोग कहते हैं मैं बड़ा पक्का हूं, मैं नहीं जाऊंगा उसकी तरफ। चलें, अब एक छोटा सा मैं सर्वे आप सबके साथ कर लेता हूं। किसी भी चोर, किसी भी डाकू, किसी भी जुआरी, किसी भी शराबी, किसी भी हीरोइनची, गलत काम करने वाले से कभी भी जिंदगी में मुलाकात हो जाए, उसको सिर्फ एक सवाल कीजिएगा, जवाब आप खुद ही दे देंगे अभी मुझे, ठीक है, लेकिन चले आप सवाल कीजिएगा, आपको ये आदत कहां से मिली? बताइए सारे लोग क्या जवाब देंगे? जवाब आपको पता है कि कहां से मिली? कोई एक नहीं कहेगा जनाब कि ये जो शराब की आदत पड़ी है ना, ये अब्बू ने मुझे लगाई है, या अम्मी ने बर्थडे वाले दिन मुझे ये पिस्टल ला के दी थी कि बेटा आज तेरी बर्थडे है, ये पिस्टल ले और आज से चोरी शुरू कर दे। आपको ये सारे लोग जवाब यही देंगे, यार बैठता था, दोस्त पीते थे, दोस्त गलत काम करते थे, दोस्त जुआ खेलते थे, कहा यार थोड़े ही पैसे लगा लो, बड़ा मजा आता है, हम तो रोज जीतते, तुम भी जीत जाओगे, और जनाब मुझे जुए की लत पड़ गई और आज सब कुछ बिक गया। आज मैं इतनी शराब पीता हूं, पहले एक भी नहीं पीता था, आज जो मैं ये चरस और हीरोइन पी रहा हूं, मैं तो सिर्फ सिगरेट पीता था, एक बार दोस्त ने कहा जरा थोड़ा सा कष्ट तो लगा लो, और आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये आदत पड़ गई। एक बंदा आप दुनिया में नहीं दिखा सकते कि जिसको बुरी आदत लगी हो और वो दोस्तों की वजह से ना लगी हो। तो व्हाट इज द रिजल्ट? है सीधा सीधा फॉर्मूला है ना कि बुरा दोस्त ही दोस्त को खराब करता है। और सुभान अल्लाह, अब जरा थोड़ा सा एक और सर्वे कर लेते हैं, आप ही का सर्वे कर लेते हैं। इसमें 100% जवाब नहीं आएगा, इस पे 70-80% जवाब आए, क्योंकि इस पे माशाल्लाह माँ बाप का किरदार भी होता है। लेकिन 70-80% आप में से अगर मैं किसी से पूछूं यार आपकी नमाज की आदत कैसे बन गई, आपकी माशाल्लाह तिलावत की आदत कैसे बन गई, आपने चेहरे पे सुन्नत कैसे सजा ली है, आप अच्छी महफिलों में क्यों जाने लग गए हैं, आपके अंदर ये खूबसूरत आदत कहाँ है, तो आप में से 70% लोग जवाब क्या देंगे? यार एक अच्छा दोस्त मिल गया था, एक अच्छा रहनुमा मिल गया था जिसने बड़े प्यार से मुझे दावत दी थी, या किसी आलिम दीन से मुलाकात हो गई थी, एक अच्छी सोहबत मिली थी जिसने मुझे ये आदत डाल दी। तो सुभान अल्लाह, फॉर्मूला आपके सामने है कि सोहबते सालेह तुरा सालेह तुनन, अच्छे की सोहबत तुझे अच्छा बना देगी और बुरे की सोहबत सोहबते तालेह तुरा ताले कुनन, तुझे बुरे की सोहबत बुरा बना देगी। ये मानते नहीं है लोग, ना नौजवान आज का मान रहा है ना बच्चे मान रहे हैं, कहते नहीं हम बड़े पक्के हैं।
آپ کو امپیکٹ ضرور آئے گا. وہ یہ جو محاورہ ہے نا، یہ محاورہ صرف محاورہ نہیں، حقیقت ہے. خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑے گا، یہ دنیا کا دستور ہے. اچھا تھوڑی دیر کے لیے چلے میں آپ کو ایک اور لاجیکلی ایگزامپل سے، ماحول کا کتنا اثر ہوتا ہے. اس وقت آپ سارے وضو کر کے تیار ہو کر ماشاءاللہ اللہ کے گھر میں بیٹھے ہیں، سر پہ ٹوپی لگائی ہوئی ہے. اس وقت آپ میں سے کسی کا حرام کام کرنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بری بات سوچنے کو جی چاہ رہا ہے؟ کوئی بے حیائی کی بات دماغ میں آ رہی ہے؟ کیوں نہیں آ رہی ہے بھائی؟ کیونکہ آپ اچھے ماحول میں بیٹھے ہیں، آپ اچھے انوائرمنٹ میں بیٹھے. انوائرمنٹ اثر ڈالتا ہے، صحبت اثر ڈالتی ہے. اس وقت اللہ رسول کی بات سننے کو جی چاہ رہا ہے، یہیں سے اٹھ کر کسی ڈانس کلب میں چلے جائیں، کسی میوزیکل پروگرام میں چلے جائیں، بے حیائی کے پروگرام میں جائیں، تھوڑی دیر تک تو بندہ اسٹک رہے گا، تھوڑی دیر بعد اس کا دماغ بھی الٹا سوچنا شروع کر دے گا. کیوں؟ صحبت اثر ڈالتی ہے، ماحول امپیکٹ ڈالتا ہے. اگر بچنا ہے نا تو ہمیں اچھے ماحول میں ہی رہنا ہوگا، ہمیں اچھے دوستوں میں رہنا ہوگا. ورنہ میں کہوں میں بڑا پکا ہوں، ارے بڑے بڑے اولیاء کہلانے والوں کو شیطان نے پلٹا دیا، میں اور آپ کیا ہیں؟ تو اپنے اوپر اتنا غرور، اتنا جس کو کہتے ہیں نا یقین نہیں ہونا چاہیے. ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے. قرآن کہہ رہا ہے نا تو بری دوستیوں سے بچیے، خدارہ بچیے، یہ ایمان لے سکتی ہیں. وہ کہتے ہیں نا برا یار مار سے زیادہ خطرناک ہے. مار فارسی میں کہتے ہیں سانپ کو. یار وہ والا جو برا ہے وہ سانپ سے زیادہ خطرناک ہے. سانپ جان لیتا ہے، برا دوست ایمان لے لیتا ہے. لیکن ہمیں فکر ہی نہیں ہے. کوئی بات نہیں یار، غیر مسلم ہے تو کیا ہوا، ہم تو جاتے. معاذ اللہ مسلمان کہلانے والے ان کے تہواروں میں جاتے ہیں، ان کے تہواروں میں مٹھائیاں جا رہی ہیں، ان کے گھروں سے مٹھائیاں آ رہی ہیں. کیا جواب دو گے اللہ رسول کو؟ اس سے دوستی لگائیے جس کا صحابہ کرام کے بارے میں عقیدہ ہی درست نہیں ہے اور ہم اس کے ساتھ کھاتے پیتے ہیں. کیا جواب دیں گے ہم صحابہ کرام کو، نبی پاک کو کیا جواب دیں گے؟ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ الصحابی کالنجوم، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں. فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، میرے صحابہ ستاروں کی مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو گے تم کامیاب ہو جاؤ گے. اور ان صحابہ کو برا بھلا کہنے والا میرا دوست ہو سکتا ہے؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ سوچئے نا. اچھا پھر ایسے دوست لگائے ہوں گے جو اہل بیت کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. معاذ اللہ. کبھی سوچا آپ نے کہ سرکار کی آل کے بارے میں بری بات کرنے والے کے ساتھ میں کیسے بیٹھ سکتا ہوں؟ مگر نہیں، کوئی بات نہیں یار، میرا دوست ہے، اس کا عقیدہ ہے. یار آپ کے والد کو کوئی گالی دے، آپ کی والدہ کوئی برا بھلا بولے، آپ اس کے ساتھ بیٹھیں گے؟ آپ کیا میں اس کی جان لے لوں گا، اس کا گلا پکڑ لوں گا؟ اچھا تمہاری ماں کو برا بھلا کہ تم نہیں بیٹھو گے. مومنوں کی ماں کے بارے میں، ہماری امہات المومنین کے بارے میں کوئی برا کہے، ہمارا دوست بن جاتا ہے. سوچیے ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کدھر جا رہے ہیں؟ ہمارا کوئی معیار نہیں ہے. ہم مسلمان پہلے ہیں، ہمیں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بروز قیامت شفاعت لینی ہے. ہم کیسے ان کو دوست بنا سکتے ہیں؟ تو خدا را سمجھیے، اللہ کے ولی، سبحان اللہ، اولیاء کرام کے بارے میں بری باتیں کرنے والا میرا دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ اولیاء کرام، اچھا ولی کہتے ہیں کس کو ہیں؟ دوست کو. کس کا ولی ہے؟ اللہ کا دوست ہے. اللہ کے دوست کو برا کہے تو اللہ مجھ سے راضی ہوگا؟ میرا بہت چھوٹا سا علم ہے پیارے اسلامی بھائیوں، لیکن میں نے اب تک جو پڑھا ہے، دو ہی مقامات قرآن مجید میں ملتے ہیں یا احادیث میں سننے کو ملتا ہے کہ یہ دو کام ایسے ہیں کہ کوئی کر لے تو وہ ایسا ہے جس سے اللہ اعلان جنگ فرماتا ہے. رب سے جنگ کرنا ہے، یہ دو کام ایسے ہیں. مجھے بتاؤ اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیتے گا؟ بربادی ہونا ہے نا. تو ان دو کاموں سے تو مجھے میلوں کوسوں دور رہنا ہے. وہ دو کام کون سے ہیں؟ فرمایا ایک سود کا کام کرنے والا اور ایک اللہ کے ولی سے دشمنی کرنے والا. اللہ فرماتا ہے میرا اس سے اعلان جنگ ہے. اولیاء کرام کے اس بارے میں بکواس ہو رہی ہے اور میں کہتا ہوں میرا دوست ہے یار، کوئی بات نہیں، اس کا مسئلہ ہے، میں تو کھانا کھاتا ہوں اس کے ساتھ. اللہ اکبر. قرآن کہتا ہے قیامت کے دن متقیوں کے علاوہ گہرے دوست بھی دشمن ہو جائیں گے. تو ہمارا کوئی پیرامیٹر ہونا چاہیے. آج کل تو ڈیجیٹل فرینڈ بنتے ہیں نا، ادھر فرینڈ ریکویسٹ آئی ادھر ایکسیپٹ، ادھر فرینڈ ریکویسٹ ادھر ایکسیپٹ. کون ہے کیا ہے؟ روایتوں میں آتا ہے دوست کے دین پر ہوتا ہے. دوست بنانے کا کوئی معیار بناؤ کہ پہلے وہ دوست اللہ کا دوست ہے کہ نہیں، رسول پاک صحابہ اہل بیت کا دوست ہے کہ نہیں، اس کے عقیدے، پھر اس کے بعد اس کے اعمال کیسے ہیں. برے دوستوں کے ساتھ رہ کر آپ اچھے نہیں ہو سکتے. کاش یہ قرآن کا پیغام آج ہم سمجھ جائیں کہ ہمیں دوست کسے بنانا ہے. اچھا پھر سبحان اللہ آگے قرآن کہتا ہے کہ پھر اپنے اللہ نے جو مال دیا ہے نا اس کو خرچ کر کے، اس دن سے پہلے خرچ کر لو
جس دن پھر کوئی کاروبار نہیں ہوگا، جس دن پیسہ کام نہیں آئے گا۔ ایک اور جگہ رب قرآن میں فرماتا ہے وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُمْ مِن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ ترجمہ، اور ہم نے تمہیں جو رزق دیا اس سے اس وقت سے پہلے پہلے ہماری راہ میں خرچ کر لو کہ تم میں سے کسی کو موت آئے تو کہنے لگے اے میرے رب تو نے مجھے تھوڑی مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ دیتا اور صالحین میں سے ہوتا۔ مرنے کے بعد بندہ کہے گا اے اللہ دوبارہ بھیج دے، مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں اتنا جلدی مر جاؤں گا، ہیں میں اب روزہ بھی رکھوں گا، میں صدقہ بھی دوں گا، میں نمازیں بھی پڑھوں گا، اے اللہ ایک موقع دے دے۔ اس کے بعد کوئی موقع نہیں ملے گا۔ ہیں اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں نا، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ 2 دن کی اجالی ہے۔ ارے یہ بھیڑیوں کا بن ہے اور شام آ گئی سر پر، کہاں سویا مسافر ہائے کتنا لا ابالی ہے۔ اندھیرا گھر اکیلی جان دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساتھ آنے والی ہے۔ زمین تپتی کٹیلی راہ بھاری بوجھ گھائل پاؤں، مصیبت جھیلنے والے تیرا اللہ والی ہے۔ نہ چونکا دن ہے ڈھلنے پر تیری منزل ہوئی کھوٹی، ارے او جانے والے نیند یہ کب کی نکالی ہے۔ ہم سب دنیا میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ میں 2 دن پرانی بات آپ کو بتاتا ہوں۔ میں نیو کراچی میں گیا، میرا بیان تھا وہاں پر۔ بیان کے بعد مجھے لوگوں نے کہا کہ اس بیان کے پاس ہی ایک گھر ہے اور وہاں بڑی جوان موت ہوئی ہے، والد صاحب کو صبر ہی نہیں آ رہا ہے، آپ تھوڑی دیر کے لیے چلیں دعا کر دیں گے ان کو کچھ تسلی ہو جائے گی۔ یقین کریں اس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، اس نوجوان کا چہرہ میری آنکھوں میں گھوم رہا ہے۔ پتہ ہے اس کی عمر کتنی تھی؟ وہ 20 سال کا بھی نہیں ہوا تھا، 19 سال اور چند مہینے کا وہ نوجوان تھا جس کا انتقال ہوا۔ اس کے والد بھی موجود تھے، اس کے دادا بھی موجود تھے۔ میں اس گھر میں ملنے گیا، آپ یقین کریں جو ان کی کیفیت تھی، پتہ وہ کیا کہتے تھے؟ میں نے کہا کیسے انتقال ہوا؟ وہ کہتے یہ نوجوان صرف 2 دن پہلے بیمار ہوا، بخار ہوا۔ ہم نے کہا نارمل سی بات ہے، گھر میں دوائی دے دیتے ہیں ہم بخار میں۔ اگلا دن اس کا چہرہ پیلا پڑنا شروع ہو گیا، ہم سمجھے پیلیا ہو گیا ہے، علاقے کے ڈاکٹر کو دکھانے گئے کہ جناب کوئی تھوڑی سی دوائی دے دیں، جوائنٹس لگ رہا ہے۔ شام تک اس کی طبیعت اتنی بگڑ گئی کہ ہم پھر کسی بڑے ہاسپٹل میں لے گئے۔ ہاسپٹل والوں نے کہا طبیعت سیریس ہے، راتوں رات اس کو ہاسپٹل میں ایڈمٹ کیا اور اگلے دن اس کا وصال ہو گیا۔ ہم نے جتنے ٹیسٹ کروائے، وہ کہتے ہیں جو ٹیسٹ کی رپورٹیں تھیں نا وہ بھی نہیں آ پائیں۔ بندے کے انتقال کے 3 دن بعد ٹیسٹ کی رپورٹیں آ رہی ہیں کہ بلڈ میں یہ پرابلم ہے، وہ یعنی اتنا بھی ٹائم نہیں ملا ہمیں کہ ہم اس کی ڈائگنوز کر سکتے کہ اس کو پرابلم کیا تھا۔ بڑا پیسے والے تھے، بڑا گھر تھا، سب کچھ تھا، مگر وہ 20 سال کا نوجوان اب اپنی قبر میں اکیلا ہے۔ کاش یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ میں نے بھی جانا ہے، آپ نے بھی جانا ہے۔ کس بات کا انتظار ہے یار؟ ہمیں کیوں لگ رہا ہے کہ ابھی بہت باقی ہے؟ ابھی تو بڑی لائف پڑی ہے، ابھی تو بڑھاپا آئے گا، پھر جناب اللہ اللہ بھی کر لوں گا، پھر توبہ بھی کر لوں گا، پھر حرام بھی چھوڑ دوں گا، پھر اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر لوں گا۔ دادا موجود ہے، پوتا قبر میں ہے۔ وہ ایک قبرستان میں تختی لگی ہوئی تھی نا ایک قبر کے اوپر، میں بڑا اہم تھا یہی میرا وہم تھا۔ کاش یہ بات سمجھ آ جائے۔ تاریخ پیدائش بھی لکھی ہوتی ہے اور تاریخ وصال بھی کیلکولیٹ کیا کریں گے، یار یہ 70 سال کے بعد قبر میں گئے، پھر آپ کو کوئی قبر ملے گی جو 40 سال کا قبر میں گیا ہوگا، آپ کو ایسی بھی قبر ملے گی جو 15 سال میں قبر میں گیا ہوگا، بلکہ قبرستان میں چھوٹی چھوٹی قبریں بھی ہوتی ہیں، بچے بھی قبر میں گئے۔ اٹ مینز ہم میں سے ہر کوئی ایک سیکوینس سے آیا ضرور ہے۔ میرے دادا پہلے آئے، آپ کے بھی پہلے دادا آئے، پھر والد آئے، پھر آپ آئے، پھر آپ کے بچے، پھر ان کے بچے۔ یہ ایک سیکوینس ہے، ایک ترتیب ہے، آنے کی ترتیب ہے، جانے کی ترتیب نہیں ہے۔ پہلے کوئی بھی جا سکتا ہے، تو پھر کیوں تیاری نہیں کر رہے؟ یہی تو قرآن کہہ رہا ہے کہ بندہ مرنے کے بعد کہے گا یا اللہ مجھے مہلت کیوں نہ دی، میں نیک کام کرتا، میں تیری راہ میں خرچ کرتا۔ موت مہلت دے کر نہیں آتی ہے۔ مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا۔ آج کل میسج آتا ہے نا موبائل کمپنی کا کہ جناب 90% ڈیٹا یوز ہو گیا ہے، پلیز اب 10% رہ گیا ہے، اب جلدی سے پیسے ڈلوائیں ورنہ موبائل بند ہو جائے گا۔ ہم کہتے ہیں یار اپنے اسٹاف کو یا پیسے بھجواؤ، موبائل بند ہونے والا ہے۔ زندگی میں مجھے اور آپ کو کوئی میسج نہیں آئے گا کہ یور 10% لائف ریمیننگ،
प्लीज़ मेक रिपेंटेंस, तौबा कर लें, 10% रह गई है, 2 दिन रह गए, अब सजदा कर लें, अब अल्लाह को राज़ी कर लें, अब छोड़ दें हराम को। नहीं, सुबह बंदा घर से निकलता है, शाम जनाजा घर पे आता है। प्लीज़ कुरान के इस पैगाम को आज लेकर जाएं। अल्लाह ने माल दिया है, ज़िंदगी में खर्च कर लो, अच्छी जगह खर्च करो, गरीबों की मदद करें, सदका जारिया वाले काम करें, ज़कात उसकी पूरी दें, और सिर्फ ज़कात क्यों और खर्च कर लो। अच्छा, ये माल जाना किधर है? आप ही के अकाउंट में जाना है। अल्लाह की राह में खर्च करके टेंशन क्यों होती है? कोई ऐसा बंदा देखा आपने कभी कि जो बंदा कहे यार आज बड़ा मूड ऑफ है? हम कहें क्यों मूड ऑफ है? कि यार ये जेब में पैसे थे ना, ये आते आते बैंक में डलवा के आया हूँ। तो हम कहेंगे यार थोड़े ही पैसे थे, आपके ही जेब में थे, आपके ही अकाउंट में चले गए, टेंशन किस बात की है? ऐसा ही है ना, कोई टेंशन नहीं होती कि यार कैश पड़ा है, जरा अकाउंट में डलवा दूं। काश मेरा और आपका ये जहन बन जाए कि जो मेरे पास पैसे हैं, मैं जब जब अल्लाह की राह में खर्च करता हूं, ये मेरे ही जन्नत के अकाउंट में जमा हो रहे हैं। तो फिर कभी टेंशन नहीं होगी, खुशी होगी कि यार अच्छा जमा करवा दो। यही तो कुरान ने कहा कि अपनी लाइफ में अल्लाह के दिए हुए माल में से अल्लाह की राह में खर्च करें। अल्लाह अकबर। क़यामत के बारे में एक और आयत सुनिए, काश हम ये मैसेजेस लेके जाएं। कुरान में रब फरमाता है, कुरान कहता है उस दिन आदमी अपने भाई से भागेगा और अपनी माँ और अपने बाप और अपनी बीवी और अपने बेटों से। उनमें से हर शख्स को उस दिन की एक ऐसी फिक्र होगी जो उसे दूसरों से बेपरवाह कर देगी। कोई किसी के काम, आज माँ कितनी तकलीफ में आ जाती है कि बेटे को तकलीफ हो, माँ बीमार हो जाती है, इतना प्यार करती है माँ। कुछ लोग अपनी माँ से बहुत प्यार करते हैं, करना चाहिए, दोस्तों से प्यार करते हैं, बच्चों से प्यार करते हैं, सारी जिंदगी बच्चों के लिए काम करते हैं। मगर क़यामत के दिन कुरान कहता है, न माँ काम आएगी, न बेटा काम आएगा, न रिश्तेदार, भाई भाई को भूल जाएगा। नफसा नफसी का दिन होगा, मैं हूँगा, मेरे आमाल होंगे। काश ये बात आज हम समझ के जाएं, कुरान के इस पैगाम को लेके जाएं। एक और आखिरी आयत सुन लें। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वल तंजुर नफ्सुम मा क़द्दमत लिगद वत्तकुल्लाह इन्नल्लाह खबीरुम बिमा तअमलून। ये भी वो आयत है, ए ईमान वालों कहकर, यानी एक और आयत आज हम कवर कर रहे हैं जिसमें रब फरमाता है, ए ईमान वालों अल्लाह से डरो और हर जान देखे कि उसने कल के लिए आगे क्या भेजा है। और अल्लाह से डरो, बेशक अल्लाह तुम्हारे आमाल से खूब खबरदार है। कल के लिए आगे भेजने की कुरान हमें तरगीब दे रहा है। हम पीछे छोड़ कर क्या जाएंगे इसकी फिक्र में। लुक एट द डायरेक्शंस। हम में से अक्सर लोगों की फिक्र यह कि मैं पीछे बच्चों के लिए, फैमिली के लिए कितना जमा कर रहा हूं। कुरान कहता है हर आदमी सोचे आगे के लिए क्या भेजा है। हम पीछे की सोच रहे हैं, कुरान हमें आगे की सोच दिला रहा है। आपको पता है जब इंसान का इंतकाल होता है, रिश्तेदार कहते हैं मैयत ने पीछे क्या छोड़ा है, फरिश्ते पता है क्या कहते हैं, मैयत ने आगे क्या भेजा है। काश ये फलसफा समझ आ जाए कि आगे क्या भेजना है। आगे सजदे काम आएंगे, नमाजें पढ़िए, ये आगे भेजने वाला काम है। 5 वक्त की नमाज ये आपके अगले अकाउंट को बेटर करेगी। आगे तिलावत कुरान काम आएगी, जिक्र व अस्कार काम आएंगे, लोगों से अच्छा बर्ताव काम आएगा, मुसलमानों की खैर खाई काम आएगी, गरीबों की मदद काम आएगी, सदका जारिया वाले काम आएंगे, रिश्तेदारों से हुस्न सलूक काम आएगा, माँ बाप की खिदमत काम आएगी। जो धोखा देकर, लूट कर, जुल्म करके सब कुछ जिंदगी गुजार रहे हैं, आप अगला घड़ा तैयार कर रहे हैं और आगे कब जाना है किसी को नहीं पता। हम में से कोई आज भी दुनिया से जा सकता है, हम क्यों नहीं सोचते। काश कुरान पाक का ये पैगाम हम समझ के जाएं। जो आज आयत हुई है मैं उसका तर्जमा फिर बयान करके अपने बयान को ख़त्म करता हूँ। अल्लाह कुरान में फरमाता है, ऐ ईमान वालो, हमारे दिए हुए रिस्क में से अल्लाह की राह में उस दिन के आने से पहले खर्च कर लो जिसमें ना कोई ख़रीदो फ़रोख्त होगी और ना काफिरों के लिए दोस्ती और ना शफात होगी और काफिर ही जालिम हैं। तो काश ये 2 पैगाम इस आयत से हम ले जाएं कि मरने से पहले, हमें नहीं पता कब मरेंगे, आज दुनिया में रहकर आखिरत के लिए कुछ ऐसा सामान कर लें, कुछ ऐसा खर्च कर जाएं जो हमारे लिए ख़जाना आखिरत के लिए जमा हो जाए। और अच्छों से दोस्ती करें, बुरे लोगों की दोस्ती से और सोहबत से बचें। इस आयत से ये 2 पैगाम मिलते हैं। उस पर अल्लाह मुझे भी अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए, आपको भी नसीब फ़रमाए। अल्हम्दुलिल्लाह ऐसी प्यारी बातें दावत इस्लामी के माहौल में सिखाई जाती हैं। मज़ीद आपने बयानात सुनने हैं तो मदनी चैनल को फ़ॉलो करें, हमारे सोशल मीडिया पे अकाउंट्स हैं उसको फ़ॉलो करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल करने की तौफीक अता फ़रमाए। आमीन बिजाहिन नबी अमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।